وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، پہلے عیسائی تھے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت بدکاری کرتا تھا۔ بستی والے تنگ آ گئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس نے بدکاری کی تو ہم اس کو پہلے تو ٹھکائی کریں گے، مار پیٹ کریں گے، پھر اس کو دھکے دے کر شہر سے نکال دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ وہ کچھ عرصہ تو گناہ سے بچا رہا اور بالآخر اس نے پھر وہی گناہ کر لیا۔ بستی والوں نے خوب پٹائی کی اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے دھکے دے دے کے شہر سے باہر نکال دیا۔ اس زمانے میں شہر چھوٹے ہوتے تھے تو شہروں کے گرد چار دیواری بنی ہوتی تھی۔ شہر کے دروازے کے سامنے ویرانہ سا تھا جہاں چند درخت تھے۔ وہ نوجوان وہاں جا کے رہنے لگا۔ نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ رہنے سونے کی کوئی جگہ تھی۔ اس دوران لگتا ہے کہ اس کو بخار آ گیا۔ بیماری بھی ہو اور دوائی نہ ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے، یا موسم اگر سخت زیادہ ہو، زیادہ سردی ہو تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو ذرا پورا واقعہ سنیے کہ معاملہ ہوا کیا۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو سرکش تھا، مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، چنانچہ بنی اسرائیل والوں نے اس کو اس کی بدکاری کی وجہ سے بستی سے نکال دیا تھا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، شہر کے دروازے کے سامنے اس ویرانے میں بالآخر اس کو موت کا وقت آ گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ، آپ جائیے، وغسلہ، اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے۔ اللہ اکبر، اتنا بدکار قسم کا نوجوان، اور اللہ اس کے بارے میں وہی نازل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائے، آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے، بندے کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ فاسق فاجر کو چاہیں تو ایک لمحے میں اپنا ولی بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نازل فرمائی کہ فاحذرہ، اب آپ اس کے پاس جائیے، وغسلہ، اور اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے، وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ، اور اعلان کر دیجئے بنی اسرائیل میں کہ جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوں، يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ، وہ آ کر اس شخص کا نماز جنازہ پڑھ لے، لِأَغْفِرَ لَهُمْ، میں جنازہ پڑھنے والوں کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری تو فنادا موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگوں، اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی، جو جنازہ پڑھے گا زندگی کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ بہت کثرت کے ساتھ وہاں آ گئے۔ فلما حضروہ، جب وہ وہاں آئے، عرفوہ، انہوں نے اس نوجوان کو پہچانا، فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق و فاجر شخص ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا ذلیل و رسوا کر کے۔
فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑا تعجب کرنے لگے کہ بات تو لوگوں کی بھی ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا فأوحى اللہ الی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی الا انہ لما حضرته الوفات فی هذه الخربة نظر یمنۃ و یسرۃ۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک بات کر رہے ہیں، بندہ تو یہ وہی ہے، مگر معاملہ یہ ہوا کہ اس بدکار نوجوان کو جب اس ویرانے میں موت کا وقت آ گیا، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اپنے بائیں طرف دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، کوئی دوست اس کا پاس نہیں تھا، کوئی رشتہ دار اس کا پاس نہیں تھا، یہ تنے تنہا تھا۔ اس وقت اس نے مجھے پکارا، اللہ کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، اللہ میری ماں میرے پاس ہوتی، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی، میری بیوی پہ پاس ہوتی، وہ اللہ مجھے تسلیاں دیتی، میرا تو دنیا میں کوئی بھی میرے پاس نہیں، اللہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ورعا نفسہ وحیدتاً غریبتاً، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا دھتکارا ہوا ہے، اکیلا ہے، ذلیلتاً ذلت کے حال میں ہے، منکسرتاً اور اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اور سچی بات تو یہ ہے جس کا دل ٹوٹتا ہے پروردگار اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس حال میں اس نوجوان نے اللہ سے یہ دعا مانگی، فرفع بصرہ الیہ، اس نوجوان نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہنے لگا الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی تو ایک بندہ ہوں، اللہ میں گناہ کر کے کوئی بندوں کی لسٹ سے تو نہیں نہ نکلا، نیکوں کی لسٹ سے تو میں نکل گیا، مگر گناہگار ہوں، بندہ تو میں آپ ہی کا ہوں نا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیٹا نافرمان بن جائے اور پھر وہ ماں کو مناتے ہوئے کہنے لگے امی اگرچہ میں بڑا بدکار ہوں، بیٹا تو آپ ہی کا ہوں، وہ بیٹے کی فہرست سے تو خارج نہیں نہ ہو سکتا، وہ بیٹے والی محبت تو ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ اس بندے نے بھی اللہ کی رحمت کو اسی طرح پکارا، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مگر عبد من عبادک، اللہ آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میرے مولا مجھ پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے بخش دینے سے آپ کی رحمت گھٹ جائے گی اور مجھے سزا دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، اللہ میں کبھی آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا، اس لیے کہ ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی، ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی، اور ہمارے نیک بن جانے سے آپ کی شان نہیں بڑھتی۔ اللہ آپ تو بہت بلند ہیں، اور اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھی بھیجا ہے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ اے اللہ جب آپ نے یہ پیغام بھیج دیا فلا تخیب رجائی، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا جبکہ وہ اس حال میں تھا، وقد توسل الی بی، اور اس نے میری رحمتوں کا واسطہ دے دے کر مجھ سے دعائیں کی، وتضرع بین یدی، میرے سامنے خوب آنسو بہائے، خوب گڑ گڑایا، وعزتی، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہ لذل غربتہ، کہ اگر اس وقت وہ نوجوان
पूरी दुनिया के गुनहगारों की बख्शिश का मुझसे सवाल करता, मैं परवरदिगार सारी दुनिया के गुनाहगारों को बख्श देता। अल्लाह आप कितने करीम हैं, कितने मेहरबान हैं। एक बंदे की आपको तौबा अच्छी लगती है, एक बंदे पे प्यार आ जाता है। आप फरमाते हैं अगर वो मेरे सामने सारी दुनिया के गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ करता, मैं सबके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता। फिर उसके बाद रब्बे करीम फरमाते हैं या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अना कहफुल गरीब, मैं परदेसी की पनाहगाह होता हूँ, वह हबीबहू, जिसका कोई दोस्त नहीं होता, उसका दोस्त मैं परवरदिगार होता हूँ, वह तबीबहू, और जिसकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं होता, उसका तीमारदार मैं होता हूँ, वह राहिमहू, और जिस पे तरस खाने वाला कोई नहीं होता, मैं परवरदिगार उस पे तरस खा लेता हूँ। आज हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह हम पर तरस खा लीजिए, हमने बहुत गुनाह किए, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। अल्लाह आज एहसास हुआ कि हमने अपने बदनों को नापाक किया हुआ है। ए करीम आज हमारे बदन पाक फरमा दीजिए, हमें क़यामत के इनकी जिल्लत से बचा लीजिए। अल्लाह दो बंदों के सामने की जिल्लत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने की जिल्लत कैसे बर्दाश्त होगी। अल्लाह दुनिया की धूप की जो है गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की आग की गर्मी हमसे कैसे बर्दाश्त होगी। करीम आका आज रहमत फरमा दीजिए, हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर दीजिए, आइंदा हमें नेकोकारी और परहेजगारी की जिंदगी अता फरमा।